مجھے تو یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میں نے تو بس اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی تھی، اللہ پاک نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کر دیا۔ الحمدللہ۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے فاطمہ کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بتا رہی تھی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کرت، اللہ تمہیں بہت آگے لے کر جائیں۔ اس نے کرت کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین نے پوری یونی میں ٹاپ کیا تھا، اسے مزید پڑھائی کے لیے اسکالرشپ مل چکا تھا، اسلامک اسٹڈیز میں آگے جانے کا اس کا خواب اپنی تکمیل کی دہلیز پر تھا۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ اولاد کو اتنی زیادہ تعلیم دی جائے، اور خصوصاً جب دنیاوی فائدے سے زیادہ دینی فائدہ اجر ہو۔ مگر جب انسان کی سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے تو عرش کا مالک رستے خود ہی بناتا چلا جاتا ہے۔ خلوص کا اثر تو پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ اس کی بھی دین سے خلوص بھری محبت اس کے لیے دروازے کھولتی جا رہی تھی۔ مگر فاطمہ، ایک مسئلہ ہے، اس نے فاطمہ سے جدا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تمہیں پتہ ہے نا یونیورسٹیز کے ماحول کس طرح دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، کو ایجوکیشن، بے حیائی، فحاشی، ان سب میں خود کو فتنے سے بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کرت، مگر الحمدللہ تم تو مکمل پردہ کرتی ہو، تمہیں تو اس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ فاطمہ، یہی تو سوچ ہے جو درست نہیں۔ تمہیں پتہ ہے شیطان ایسوں کی طرف تو لشکر لے کر آتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے دامن کو گناہوں سے یا ان کے کانٹوں سے بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ شیطان کے لیے سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی پوری طاقت انہی کو بہکانے میں لگا دیتا ہے۔ فاطمہ کو یاد آیا اس نے قرآن میں وہ آیت پڑھی تھی کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو اس آیت کی سمجھ اب مجھے آ رہی ہے۔ واقعی جو پہلے سے بہکے ہوئے ہوں ان کے لیے تو اس دشمن کا ہلکا سا وسوسہ کافی ہے، اصل رکاوٹ تو یہ ان کے لیے بنا ہوا ہے جو سیدھے راستے کی طرف آنے یا اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کو یاد آیا کیسے شیطان نے اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا تھا سیدھے راستے پر آنا۔ جب بھی اسے دین کی بات بتائی جاتی ہے، کسی دینی مجلس کی دعوت ملتی تو وہ کیسے جھوٹے بہانے بنا کر ٹال دیا کرتی تھی کہ ٹائم نہیں ہے۔ یعنی یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی تھیں جن میں ہم ایسے پھنس جاتے ہیں کہ انہی دین والوں کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر اب کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے اپنی اس شرمندگی کو چھپاتے ہوئے قرۃ العین سے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گی، انشاءاللہ وہ میری مدد اور رہنمائی کریں گے۔ قرۃ العین نے جیسے مطمئن ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فاطمہ اس کا اللہ سے تعلق اور اس پر یقین دیکھ کر رشک بھری نگاہوں سے بس مسکرا کر ہی رہ گئی۔ اس کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اب اسے زیادہ دیر تک بیٹھنے پر بھی درد محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک چوٹ ہی تو تھی، مہینہ ہونے کو ہے، اب تو درد ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بریک کے دوران کلاس روم میں بیٹھے اس نے خود سے سوچتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کسی نے پیچھے سے اس سے سلام کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر پر یونیفارم میں ملبوس پیاری سی لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ نے درد کو چھپانے کے لیے نقلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا نام نور ہے، آپ شاید یہاں نئی طالبہ ہیں، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی مگر موقع ہی نہیں ملا۔ جی، مجھے یہ دوسرا ہفتہ ہے اس مدرسے میں ایڈمیشن لیے ہوئے، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اس کے نام کے ساتھ اس کا چہرہ بھی کسی نور کے ہالے کی طرح اسکارف میں چمک رہا تھا۔ مجھے بھی الحمدللہ، اللہ بھی کیسے کیسے اپنے پیارے بندوں سے ملواتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، میں دور سے کھینچی چلی آئی۔ کشش؟ کیا مطلب؟ ہاں نا، شاید آپ کو نہیں پتا مگر آپ پر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے۔ آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ایک احساس سا ہوتا ہے کہ آپ چنی ہوئی بندی ہو۔ چنی ہوئی بندی؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ فاطمہ کو اس کی باتوں میں اپنا درد بھول گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ جی، میں کافی دنوں سے آپ پر بہت غور کر رہی تھی۔ یہاں آنے والے ہر شخص میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ نہیں ہوتی، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ، جو ایسی جگہوں پر بھی اپنا مقصد سیٹ کر کر آتے ہیں
اور پھر اسی پر جی جان لگا دیتے ہیں۔ مدرسوں میں تو سبھی مقصد لے کر آتے ہیں نا نور؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں فاطمہ، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اس مقصد پر استقامت حاصل کرتے ہیں۔ خیر، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی۔ بتانا یہ تھا کہ آج میرا یہاں آخری دن ہے۔ نور نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ خیریت؟ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی دوست دے دی۔ فاطمہ کی بات سن کر نور بھی اختیار مسکرا دی۔ وہ تو میں انشاءاللہ ہوں گی آپ کی دوست۔ اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے، یہاں نہیں تو انشاءاللہ جنت میں۔ انشاءاللہ۔ مگر جانے سے پہلے میں دینی ساتھی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں جی ضرور۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اس نے آپ کو ہدایت کے لیے چنا ہے نا، تو آپ نے اس کتاب کی بہت قدر کرنی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، اس دین کو مقصد دینا ہے۔ آپ کا مرنا اور جینا صرف اس رب کی خاطر ہو جس نے آپ کو پیدا کیا۔ دیکھو، اللہ آپ کو جو بھی حکم دیں گے آپ نے فوراً سے سر جھکا کر ماننا ہے، خواہ وہ کوئی شریعت کا حکم ہو، ذاتی زندگی میں اس کا کوئی فیصلہ، آپ نے ہمیشہ بندگی دکھانی ہے اسے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، آپ نے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور سنو، اللہ کی رضا کو، اس کے دیدار کے حصول کو، اس کی جنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اسے موٹیویشن بناؤ، اس کے لیے اپنی ایسی تڑپ رکھو کہ آپ کو سب کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہ لگے۔ ایسی زندگی گزارنا کہ موت کے وقت آپ کا رب آپ کو اپنی رضاؤں کی خوشخبری سنائے۔ اور ہاں، سب سے بڑھ کر بس اسی سے محبت کرنا ہے۔ ان باتوں کو اپنے دل پر لکھ لو، کبھی مٹنے مت دینا۔ میں چلتی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ویل چیئر کو اپنی ہاتھوں سے تیزی سے موڑتے ہوئے کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ فاطمہ وہیں کی وہیں کھڑی سکتے میں خالی دروازے کو تکتی رہی۔ کیا تھا اس کی باتوں میں؟ وہ لمحوں میں اسے کیا کچھ جتا گئی، کیا کچھ سکھا گئی۔ اس کے رونگٹے پوری شدت سے کھڑے اگ چکے تھے، دل رب کے آگے جھک رہا تھا، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ نور کی باتیں اس کے کانوں میں ایسے گونج رہی تھیں کہ وہ ارد گرد سے بے پرواہ کھڑی تھی۔ اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ آسانی فرمائے۔ بہت دور سے پڑھنے آئی تھی، صرف دین سیکھنے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے اطلاع آئی کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ آج وہ صرف یہی بتانے آئی تھی کہ اس کا یہاں آخری دن ہے، اب اسے جا کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ فاطمہ کی کلاس فیلو طیبہ کی آواز تھی۔ اس کی باتیں سن کر فاطمہ کو مزید جھٹکا لگا، دماغ گویا معاف ہو گیا۔ اتنا صبر، اتنا سکون، اس حالت میں بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے۔ یہ کس دنیا کے لوگ تھے، خود اتنے ٹوٹے ہوئے اور دوسروں کو سمیٹ رہے تھے۔ فاطمہ سکتے کے عالم میں چیئر پر جا گری۔ اسے بے اختیار وہ شعر یاد آیا، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے۔ وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے۔ لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ نائلہ کا رشتہ آیا ہے شہریار، بہت اچھے اور بڑے گھر کے لوگ ہیں۔ آج اس کی والدہ کے چہرے پر خوشی کے آثار واضح تھے۔ شہریار ابھی بک اسٹور سے گھر آیا ہی تھا کہ والدہ نے فوراً اسے یہ خوشخبری سنائی۔ وہ واش بیسن سے منہ ہاتھ دھو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساتھ والی خالیہ صفیہ ہے نا، وہ لے کر آئی تھی لڑکی کی ماں کو۔ بہت بڑی گاڑی پر آئے تھے وہ، ہماری تو تنگ گلی تھی، ان بیچاروں نے نکڑ پر گاڑی کھڑی کی۔ مجھے تو شرمندگی مارے جا رہی تھی، مگر مجالے اس لڑکی کی ماں کے ماتھے پر کوئی شکن ہو۔ بڑے خوش ہو کر ملی، نائلہ کو بھی بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی والدہ جیسے خوشی میں سارے دن کی روداد سنائے جا رہی تھی۔ شہریار اب فریش ہو کر ماں کے ساتھ آ بیٹھا۔ کیا کام کرتا ہے لڑکا؟ کسی انشورنس کمپنی میں بڑا افسر ہے، ماں نے لفظ بہت بڑا پر زور دیتے ہوئے خوشی سے کہا۔ امی، انشورنس کمپنی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تو اور کیا، ماشاءاللہ کتنے لاکھ کماتا ہے مہینے کے، ہماری نائلہ تو عیش کرے گی۔ اور تو اور اکلوتا بیٹا ہے ماں باپ کا۔ وہ جیسے فخر سے بتانے لگی۔ اماں کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لو اب بھلا میں یہ پوچھتی ہوں اس کی ماں سے، سب مسلمان ہیں بیٹا، اب بھلا یہ باتیں پوچھتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ اماں پھر بھی
آپ نے ہمیں بچپن سے نماز پڑھنا کیوں سکھائی؟ تاکہ کل تمہاری آخرت سنور جائے۔ تو کیا اپنی بیٹی کو بھی آتے وقت نہیں دیکھیں گی کہ وہ بندہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو کیسی باتیں عجیب کرنے لگا ہے شہریار، پہلے تو ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں کس کے پاس جانے لگا ہے۔ اس کی ماں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اماں بہرحال میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، آپ تسلی رکھیں، بس گمراہی سے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ اس لڑکے کے لیے دین کا پتہ کریں، اس خالہ سے، اس کی جاب سے تو میں بالکل مطمئن نہیں، بندہ تھوڑا کھائے مگر حلال کھائے۔ اس کی ماں نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار، آج کا زمانہ دیکھا ہے تو نے؟ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اب اگر ایسا رشتہ ملا ہے تو ان حلال حرام کے چکروں میں کیوں پڑنے لگ گیا تو؟ اماں، دنیا میں ان حرام کاغذوں کے ٹکڑے پر عیش کرنے والے کل اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شہریار، میرا دماغ خراب نہ کر، تو جا یہاں سے، اللہ اللہ کر کے ایک اچھے گھر کا رشتہ آیا ہے، اب تو ٹانگ مت اڑانا اس میں۔ اس کی والدہ کو اچانک سے غصہ آ گیا۔ شہریار حیران رہ گیا کہ اس کی ماں کو آخر کیا ہو گیا، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ کیا مال واقعی ایسا نشہ رکھتا ہے کہ انسان کو قبر بھول جائے، حشر کا دن اور اس کا سخت عذاب بھول جائے؟ اسے یاد تھا جب اس نے ماس کو بتایا تھا کہ کبھی کبھار وہ اپنے کسٹمر سے کیسے جھوٹ بول کر زیادہ پیسے وصول کر لیا کرتا تھا یا کسی طرح چھپا لیتا تھا۔ اس پر ماس نے چند سوال کیے تھے جنہیں وہ فالٹ پروڈکٹ کا نقص بھی سوچتا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ شہریار، ہمیں اپنے سارے مال کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندوں کو دھوکہ دے کر مال کمایا تھا تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا اس مال کے ذریعے جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا تو؟ کیا موت کا، قبر کا، اللہ کو حساب دینے کا اور جہنم کا ڈر کافی نہیں کہ انسان ہر طرح کی بے ایمانی اور دھوکے بازی یا حرام کمائی سے بچ جائے؟ ماس کے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نور کی باتوں نے اسے بہت متاثر کیا تھا، جیسے کسی نے انگلی پکڑ کر رستہ دکھا دیا ہو کہ وہ ہے منزل اور ادھر تم نے پہنچنا ہے۔ کیسے؟ وہ قرآن سکھائے گا۔ کبھی کبھی کسی کی کہی ایک بات انسان میں نئی روح پھونک دیتی ہے، اس لیے اچھی بات کہنے اور سننے والے بننا چاہیے، کیا پتا کب کام آ جائے۔ فاطمہ مکمل کوشش کرتی تھی کہ جو اسے عمل کی بات پتہ چلے وہ فوراً اس پر عمل کرے۔ فرائض کی پابندی، نمازوں میں خشوع اور اخلاقیات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تہجد تو اس کا معمول بن گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے رب کی ہر بات اپنے دل سے شیئر کیا کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا اس کا شوق بن گیا تھا، خصوصاً جب سے اس نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اسے اللہ کی محبت پانی تھی۔ ہر سنت پر عمل اسی نیت سے کرتی کہ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ دنیا کی محبتوں کی حقیقت دیکھنے کے بعد ہی انسان اللہ کی محبت کا مزہ چکھ سکتا ہے۔ وہ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ دنوں سے ہفتوں سے مہینے گزرتے جا رہے تھے۔ مسز زیان نے فاطمہ کو زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ جب دیکھتی کہ بیٹی ہر بات مانتی ہے، پہلے کی نسبت ان کا زیادہ خیال رکھنے لگی ہے، محبت ادب لہجے میں بڑھ گیا ہے، تو اس چیز نے ان کے دل کو فاطمہ کے لیے مزید نرم کر دیا۔ مگر انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ کے لیے دین پر چلنے والوں کے رستوں پر محبتوں سے پہلے آزمائشوں کے کانٹے ہوا کرتے ہیں، جن پر انہیں استقامت سے چلنا ہوتا ہے، پھر ہی پھولوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین منزل یعنی جنت ملا کرتی ہے۔ فاطمہ کی آزمائش بھی اس دن سے شروع ہوئی جب وہ سورۃ النور میں پردے کا حکم پڑھ کر عبایا خریدنے گئی اور گھر آئی۔ ماما، میں پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں نے سورہ نور میں اللہ کا حکم۔ فاطمہ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب مزید کون سا پردہ رہتا ہے؟ اتنی بڑی چادر میں تو لڑکتی پھرکتی رہتی ہوں۔ اب کیا ٹینٹ میں بند ہونے کا ارادہ ہے؟ مسز زیان کو اچانک غصہ آیا تھا۔ انہوں نے فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت ڈانٹ دی تھی۔ ماما، یہ مکمل پردہ نہیں ہے، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے مکمل کوشش کے ساتھ نرم لہجے میں کہا۔ ہاں تو وہی پوچھ رہی ہوں، اور کون سا پردہ رہتا ہے تمہارا؟ ان کی آواز اونچی ہوئی، جسے سن کر فاطمہ کا چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ کیا ہوا ماما؟
देखो अपनी बहन के काम, अब इसने पूरी मुल्लानी बनना है। पहले चादर पहनकर हमें खानदान में शर्मिंदा करती फिरती है, अब इसे टहन पहनने का शौक लग गया है। आर यू क्रेजी फातिमा? क्या तुम पागल हो गई हो? आज तक तुमने मामा को या खानदान में किसी को देखा है ऐसे हुलिये में? आई डोंट नो कि उसे क्या कहते हैं। आई थिंक इट्स बुरका। लुक फातिमा, मामा को मजीद पैनिक मत करो, इस तरह की फजूलज़दें छोड़ दो। हम मिलकर तुम्हारे फ्यूचर के मुतालिक बेहतर सोचते हैं, सैफ ने खुद को कंट्रोल करते हुए फातिमा को समझाते हुए कहा। भाई, क्या आप जानते हैं मेरे फ्यूचर के लिए बेहतरीन क्या है? सैफ ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। मुझे अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना, मुझे उससे वैसा गुजारना है जैसे मुझे और आपको पैदा करने वाले रब ने हुक्म दिया है। आपको बताऊं हमारा फ्यूचर क्या है? मौत, और उसके बाद क़यामत का दिन, जब अल्लाह ताला को अपने किए हर अमल का हिसाब देना है। मुझे डर लगता है फजूल सो कॉल्ड अपने इस फ्यूचर से। मुझे इसको बेहतरीन बनाने के लिए इन ज़िदों को पूरा करना है। मुझे परवाह नहीं है कि कौन इस दुनिया में खुश है और कौन नहीं। लोग क्या कहते हैं, इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल। पहले लोगों ने कौन से अवार्ड दिए हैं मुझे? क्या वो मेरी कब्र में जाएंगे? क्या वो मेरी जगह अल्लाह को जवाब देंगे, अल्लाह फातिमा को माफ़ कर दे, उसने हमारी खुशी की खातिर पर्दा नहीं किया था? बताइए, क्या आप मेरी कब्र में मेरे साथ लेटेंगे? फातिमा जज्ब के आलम में बोलती जा रही थी। सैफ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। फातिमा, तुम इतनी बदतमीज हो गई हो कि माँ के सामने जबान चलाओगे? अब ये सीख रही हो तुम? मामा, मैं भैया की बात का जवाब दे रही हूँ, आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। फातिमा ने अपना लहजा धीमा करते हुए माँ की तरफ रुख करके जवाब दिया। बहरहाल, आइंदा तुम पर्दे का नाम नहीं लोगी, समझी तुम? मैं तुम्हारी वजह से मजीद सफ़र नहीं कर सकती। जाओ अब अपने कमरे में। मामा, मैं अल्लाह का हुक्म किसी के कहने पर नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चली गई। सैफ और मिसेस दरियान माथे पर शिकन लिए एक दूसरे को तकते ही रह गए। फातिमा आंसू जब्त करते हुए कमरे में दाखिल हुई और अंधेरे कमरे के बंद दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी कितनी ही देर रोती रही। अब की बादल खामोश था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जान चुकी थी कि जन्नत की राह आसान न थी, इसलिए वो जबान से कोई शिकवा नहीं करना चाहती थी। दिल टूटा था, उसके आंसू, उसके टूटने का असर आंखों को धुंधलाए जा रहा था। यकायक उसे कुछ याद आया। वो आंसू साफ करते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। वजू करके बेसन पर झुकी हुई थी कि अचानक उसकी नजर बेसन में जाते पानी पर पड़ी। पानी का रंग सुर्ख हो रहा था, गोया किसी ने रंग डाला हो। वो पानी खुला छोड़े एकदम से डरकर पीछे हुई और हैरत से फटी आंखों से पानी को गौर से देखने लगी। सुर्ख पानी बेसन के सुराखों से जा चुका था, मगर उसने अपने निशान छोड़ दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रंग पानी में कहाँ से आया। अभी वह हैरानी से देख रही थी कि अचानक से उसे लगा कि उसके मुंह में कुछ आया है। वो फौरन से आगे बढ़कर बेसन पर झुकी और अपकाई की। उसका दिल धड़कना भूल गया था, हाथ कांप रहे थे, माथा पसीने से शराबूर था। वो रंग नहीं था, वो खून था जो उसके मुंह से निकला था। और अब खून की उल्टी। बहुत डर गई थी। क्या उस पेट के दर्द को उसने इग्नोर करके कुछ गलत कर दिया था? उसे समझ न आया कि वो क्या करे। मगरिब का वक्त होने वाला था। कुरातुलैन के कमरे की खुली खिड़कियों से आने वाले ठंडी हवा के झोंके और उसमें मिले उन गुलाब और कुल्लियों के फूलों की खुशबू ने कमरे को मुअत्तर कर दिया था, जो उसने पीछे प्लाट में लगा रखे थे। वह असर की नमाज और शाम के अस्कार से फारिग होकर पलंग पर कागज अपने सामने बखेरे पीछे टेक लगाकर बैठी आंखें बंद करके हेडफोन्स पर कारी अब्दुल अजीज की तिलावत सुन रही थी। उनकी आवाज में अल्लाह ने बहुत असर रखा था कि सुनने वाले का दिल खुशबू से भर जाता था। वो अक्सर सोचती थी कि जहनी सुकून के लिए स्पीकर्स, बुफर्स, हेडफोन्स या फुल वॉल्यूम में सुनने वाले अगर इन्हीं हालात पर कुरान की तिलावत समझ कर सुन लें तो उनका दिल दहल जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखें बह पड़ें, दिल सुकून से भर जाए। यह ऐसा पुरअसर कलाम है। अचानक उसके कमरे के खुले दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आंखें खोलकर आंसू साफ करते हुए देखा तो मास था। उसकी आदत थी वो घर हो या कमरा अपने आने से पहले अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाया करता था ताकि अंदर जाने वाला जान ले। वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके पुरनूर चेहरे पर घनी सी दाढ़ी से पानी के कतरे
मोतियों की मानंद टपक रहे थे। माथे के मेहराब से अजब नूर फूटता था। वो कमीज की फोल्ड की हुई आस्तीनें नीचे करते हुए मुस्कुराकर सलाम करते हुए कुरतलैन के पास आकर बैठ गया। कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिसे भैया जैसे नेक शौहर मिलेंगे। जहन में एक हल्की सी झलक आई उस लड़की की, मगर उसने झटक दिया। उसे अपने जवान भाई को देखकर बहुत रश्क आया था। वो बड़े प्यार से देखते हुए दिल ही दिल में अपने रब से नेक ज़ौज की दुआ करने लगी। ऐ हमारे परवरदिगार, तो हमें हमारे ज़ौज और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। ऐसे क्या देख रही हैं जनाब, ज्यादा ही प्यारा लग रहा हूं क्या? अजली पुरकशिश मुस्कुराहट के साथ माज ने उसे छेड़ते हुए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माज की बेख्तियार हंसी निकल गई। बेशक, तारीफ उस सब की जिसने मुझे बनाया। उसने लफ्ज मुझे पर जोर देकर हंसते हुए कहा। खुशफहमियाँ लोगों की, जालिस होती हो मुझसे? मुझ जैसी गुनाहगार की क्या औकात? अस्तगफिरुल्लाह। वो इस बात पर एकदम संजीदा हो गया। पता है भैया, अब्बू के बाद अम्मी बहुत उदास रहती हैं। अल्लाह के हर फैसले में हिकमत होती है। हम उसके फैसलों पर राजी हैं, मगर कभी कभी हिकमतें ढूंढने के बावजूद भी नजर नहीं आती। बस दिल डगमगाता ही रहता है। यानी अल्लाह पर भरोसा रखो। जरूरी तो नहीं कि वो अपनी हर हिकमत दिखाए। बाज़ दफ़ा हमारे ईमान बिलगैब भी आजमाया जाता है। जो नजर नहीं आ रहा, इस पर भी आंखें बंद करके ईमान लाना, बिना कोई सवाल किए खुद को झुका लेना। मैं समझ सकता हूँ अम्मी किस कुर्ब से गुजर रही हैं, लेकिन मैंने उन्हें चुप चुप कर रोते देखा है। उन्हें कुछ तुम्हारी फिक्र भी बढ़ गई है। मेरी क्यों? तुम्हारी शादी की। उन्हें यह फर्ज अब अब्बू के बगैर पूरा करना है, तो उसी का बोझ उन्हें थका रहा है। मास की बात सुनकर कुरतुलैन एकदम उदास हो गई। आंखें फिर से नम हो गई। उसके जहन में 1 महीने पहले का सारा मंजर घूम गया, जब उसके भाई ने वालिद की शहादत की खबर दी थी। वो जंगज़दा इलाकों में उम्मत मुस्लिमा की मदद करने वाली एक तंजीम के कारकुन थे। अपने मुसलमान बहन भाइयों को काफिर दुश्मनों से बचाते बचाते अपनी जान देने किसी से आज़ाद से कम नहीं था। और यह बात एनी और उसकी वालदा बखूबी जानती थी। ये खबर सुनने के बाद कुछ लम्हात के लिए तो वो दोनों माँ बेटी सख्ते में खाली आंखों से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी मास को। हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं अम्मी, और उससे अजर की उम्मीद रखते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह अबू के दर्जात बुलंद फरमाएंगे, आमीन। पता नहीं क्या असर था, क्या यकीन था इन अल्फाज में कि दोनों माँ बेटी ने कोई शिकवा कोई बात नहीं की। बहते आंसुओं के साथ उठी और वजू करके अपने अपने कमरे में जाए नमाज बिछाकर नफल अदा करने लगी। वो अल्लाह के इस हुक्म यानी और सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगो पर अमल करते हुए रोती जा रही थी। नमाज़ें अदा किए जाती थी। न जाने कितने नवाफिल उन्होंने इर्द गिर्द से बेखबर रोते हुए अदा किए थे। मास जानता था ये वक्त बहुत नाजुक है, मगर वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किए जा रहा था कि उसकी बहन और वालदा ने इतनी बड़ी मुश्किल के वक्त में सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। उसे अल्लाह से इस सब्र के बदले बेहतरीन अजर की उम्मीद थी। ए हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल ले और हमारे कदम जमा दे। वो रोते हुए दुआ करती जा रही थी, या अल्लाह हम राजी हैं आपकी रजा पर, आप हमसे राजी हो जाएं। इस सख्त गम के मौके पर मैं वही अल्फाज कह सकती हूँ जो आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। दिल गमगीन है, आँख आंसू बहाती है, मगर ज़बान से वही अल्फाज निकालेंगे जिससे हमारा रब राजी हो। अल्लाह मुझे आपकी रजा चाहिए। अल्लाह मुझे यकीन है कि एक दिन आएगा जब हम अब्बू से मिलेंगे। अल्लाह ताला प्लीज़ वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दिन बना दे और वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। हम एक दूसरे से बेहतरीन हालतों में जन्नत के आला मकाम पर मिलें। अल्लाह हमारे दिलों को अपनी रज़ा पर राज़ी कर दे, सब्र उंडेल दे। प्लीज़ अल्लाह ताला सब्र उंडेल दे। वो कहती जा रही थी और सिसकती जा रही थी। बाप का हंसता हुआ चेहरा देखकर सामने आता जा रहा था। दुख तो ये था कि आखिरी दफ़ा भी उन्हें देखने से आंखें महरूम रह गई थी, मगर वह अल्लाह की रज़ा में सरगर्दा खुद को संभालने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। अल्लाह क्यों ना सब्र देता है ऐसे लोगों को, क्यों ना थामता उन्हें जो उसकी खातिर उसके दिए हर फैसले पर खुद को झुका लेते हैं। ख्वाह अपने नफ्स पर कितना ही भारी हो, कभी शिकवा नहीं करते, कभी अपने रब से मायूस नहीं होते।
ایسو ہی سے تو وہ محبت کرتا ہے، ایسو ہی کے ساتھ تو اس کی معصیت خاص ہوتی ہے۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں تیار ہو جائیں، شام کو حیدر بابا کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے، سغرا نے فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ جو کہ سوچوں میں گم اپنی کتابیں بلک شیلف میں درست کر رہی تھی، سغرا کے اچانک آنے پر چونک پڑی۔ حیدر بھائی کے لیے؟ یہ بات کب شروع ہوئی؟ فاطمہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، بڑی بی بی جی تو 2 دن سے تیاری کر رہے ہیں، شاید حیدر بابا نے پرسوں ہی انہیں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں شام کے لیے؟ ہاں، نہیں میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں، آپ چلی جائیے۔ کیسے بتاؤں ماما کو، تکلیف اب بڑھتی جا رہی ہے۔ فاطمہ نے جاتی ہوئی سغرا کو دیکھتے ہوئے سوچا، اب تک دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ سغرا تب سے مسز زیان کے گھر کام کرتی تھی جب سے فاطمہ پیدا ہوئی تھی۔ تب سغرا کنواری اور جوان لڑکی تھی، اب اس کے 6 بچے پیدا ہو چکے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسز زیان کی کوٹھی کی پچھلی سائڈ پر بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ بہت ایماندار اور خلوص والی عورت تھی۔ السلام علیکم۔ ماما آپ نے بتایا ہی نہیں حیدر بھائی کے متعلق۔ تم کچھ گھر میں بیٹھو تو بتاؤں، تمہاری تو اپنی زندگی ہے، کسی اور سے کیا لینا دینا۔ فاطمہ جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسز زیان کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے آئی۔ وہ صبح کو ڈانٹ سن چکی تھی، اس لیے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مسز زیان ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال اسٹریٹ کرنے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے فاطمہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے ہی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ خیر، تمہارے بھائی کی پسند ہے، ڈاکٹر ہے، تمہارے بھائی کو تو ویسے بھی ڈاکٹر ہی چاہیے تھی۔ اس نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ تصویر دکھائی تھی حیدر نے، پیاری بھی ہے، آج انشاءاللہ دیکھ آؤں گی۔ اگلے ہفتے تمہارے بابا آ رہے ہیں، پھر ہم سب مل کر فائنل کر دیں گے۔ شاید لڑکی والوں کو بھی جلدی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ سب بہتر کرے، بھائی کو ڈھیروں خوشیاں دکھائیں، آمین۔ مسز زیان نے ڈائی شدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فاطمہ کی اس بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ خیر، تم آج کیا پہن رہی ہو؟ وہ جو پچھلے ویک ڈیزائنر سے تمہارے لیے آؤٹ فٹ منگوایا تھا نا، لیمن کلر کا، وہ تم پر سوٹ کرے گا، وہ پہن لو۔ اور سنو، اچھے سے تیار ہو کر جانا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں مسز زیان کا فون بجا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ کیا بتانے آئی تھی اور اب کیا نئی آزمائش اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مسز زیان فون سننے میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ اداس چہرہ لیے ان کے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ الماری سے اپنا نیا بایا نکال کر ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے، اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سرہ نور کی آیت اس کے کانوں میں گونجی۔ نور؟ وہ کیسے خود کو نور سے محروم کر دے؟ وہ نور جو خود اللہ کے لیے چھپائے بغیر نہیں ملتا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہاتھ میں پکڑے نرم و ملائم سیاہ بایا پر گر کر جذب ہو گیا۔ 2 ماہ سے شروع ہوئی شادی کی تیاریاں آج اپنے اختتام پر پہنچ چکی تھیں۔ آجات نائلہ کی رخصتی تھی۔ شہریار اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھا، مگر اس کی ماں اسے کچھ بھی بولنے نہیں دے رہی تھی۔ اگر کچھ کہنے بھی لگتا تو بس ایک ہی جملہ کہتی، تو نے کون سا بہن کے لیے اچھے رشتے دکھا دیے جو اب تیرے کہنے پر اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ یہ سن کر وہ سر جھکا لیتا۔ درست ہی تو کہہ رہی تھی اماں، کہاں ملتے تھے آج نیک اور شریف لڑکے؟ نہ اس کا سوشل سرکل بڑا، نہ اس کی بہن دیندار، باقی کہاں سے ڈھونڈتا وہ؟ اس کے لیے خاموش ہو جاتا۔ کیسی لگ رہی ہوں شہریار؟ رات کو وہ کرائے کی لی گاڑی پر اسے پارلر سے لینے آیا تھا۔ پارلر کے دروازے سے نکلتی نائلہ تو کسی اور ہی جہان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر شادی کا الگ ہی روپ ہوتا ہے۔ اسی روپ میں دھلی وہ معصوم اور شرمائی ہوئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ بہت خوش رکھے تمہیں، شہریار نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خوش ہونا شہریار، میرے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تم اور اماں خوش ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے اپنی نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ شاید آنکھوں میں آنے والی نمی چھپانا چاہ رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنی پیاری بہو ملی ہے زنیرہ کو، عزیز تو بڑا خوش قسمت نکلا، مگر غریب گھر کی لڑکی ہے۔ پتہ نہیں زنیرہ نے اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں میں کیوں نہیں رشتہ کیا عزیز کا۔ زنیرہ بڑی چالاک ہے، چھوٹے گھروں کی لڑکیاں ذرا دب کر رہتی ہیں نا، اس لیے اسے سوچ سمجھ کر ہاتھ مارا ہے۔ شہریار شادی ہال میں مختلف عورتوں کے کمنٹ سن کر مزید پریشان سا ہو رہا تھا۔ ان سب کی نظریں اسٹیج پر تھیں، جس پر نائرہ اور اس کا شوہر عزیز مل کر کیک کاٹ رہے تھے۔ اسٹیج کے آگے
बला का तूफान था। लोग धड़ाधड़ उस नए जोड़े की तस्वीर लेने में मशगूल थे। शहरयार का दिल कर रहा था वो एक एक का कैमरा और मोबाइल पकड़कर तोड़ दे। उसे इस लम्हे की इंतहा की बेबसी महसूस हो रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था या शायद कर नहीं पा रहा था। अम्मा, क्या औरत दुल्हन बनकर नुमाइश की दुकान बन जाती है? दिल घुटन से भर चुका तो बेबस होकर शहरयार अपनी माँ से पूछने लगा, जो स्टेज के सामने बैठे अपनी बेटी और दामाद के सदके वारी जा रही थी। चुप कर जा, अब बंदा क्या खुशी भी ना मनाए? उसकी माँ ने झड़कते हुए कहा। ये दुल्हन का भाई है। हैं? ये तो मौलवी लगता है। मौलवी तो पर्दे के बड़े सख्त होते हैं। आज बस नाम के ही मौलवी रह गए हैं। इनको दीन बस मस्जिद मदरसों में ही याद आता है, वरना बहन की शादी ऐसी जगह करता। बारातियों में से दो औरतें शहरयार के पीछे कुछ फासले पर खड़ी उसको मुस्तलिक बातें कर रही थी, जिन्हें उसने सुन लिया। इस लम्हे उसे शदीद दुख हुआ था। पीछे मुड़े बगैर उसने दुख भरी एक स्टेज पर नजर डाली। बहन और दामाद को देखा, जो अब एक दूसरे को हंसते हुए केक खिलाने में मसरूफ थे। इर्द गिर्द खड़े लड़के वाहियात किस्म की हूटिंग और चीखो पुकार कर रहे थे, जैसे इस रोमांटिक सीन से महफूज हो रहे हों। बैक पर हल्का हल्का म्यूजिक और औरतों के लगाए परफ्यूम्स की खुशबू से माहौल महकता जा रहा था। हल्की तेज होती रोशनियां इस मखलूत फंक्शन में बैठे हर मर्द औरत के जज्बात को उभार रही थी। हाल अंदर बाहर से जगमगा रहा था। वेटर्स खाना सर्व करने में मशगूल थे। शहरयार का अंदाज मजीद और उसका सांस लेना मजीद दुश्वार हो गया। वो तेज से कदम उठाए बाहर आ गया। बाहर कदरे सुकून था। लॉन में आकर वो हॉल की ओट में बनी एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। धड़कन तेज थी। आंसू गोया हलक में फंस चुके थे। उसने तारीक आसमान की तरफ नजरें उठाईं, जहां झिलमिलाते सितारे भी शायद उससे खफा लग रहे थे। ए मेरे रब, मुझे माफ कर देना। आज मेरी बेगैरती और बुज़दिली की वजह से तेरे दीन पर नाम आया है। आंसू छलक कर बाहर निकल पड़े। उसे इस बात का इतना दुख नहीं था कि उसने कितनी मुश्किल से कर्ज लेकर बहन का मंगा जहेज बनाया था। उसे ज्यादा अफसोस था तो इस बात पर कि वो क्यों नहीं उसके लिए दीनदार लड़का ढूंढ सका। वो क्यों नहीं अपनी बहन को पर्दा करवा सका। वो क्यों नहीं वो कुछ कर सका जब गैर मर्द उसके सामने नुमाइश बनी बैठी उसकी बहन की तस्वीरें अपने मोबाइल में महफूज कर रहे थे। किस किस एंगल से ले रहे थे, किस किस एंगल से देखेंगे। उसका सर शदीद दर्द से फटने लगा। वो मजीद सोच नहीं पा रहा था। वो हॉल के दरवाजे की ओट में दीवार से टेक लगाए खड़ा आंसू बहा रहा था। एक मर्द औरतों के हाथों बेबस हो चुका था। मौलवी तो पर्दे के बड़े सख्त होते हैं, आज बस नाम के ही मौलवी रह गए। उन्हें दीन तो बस मस्जिदों और मदरसों में। उनकी बातें उसके जहन पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। यकायक नजर लॉन में बैठी दो बुरकादार औरतों पर पड़ी। उनकी पुश शहरयार की तरफ थी। उसके दिमाग से अचानक से सब गायब हो गया। क्या ये नायला की शादी पर आई है? अगर हाँ तो ये इस वक्त अंदर क्यों नहीं है? उसके जहन में सवाल उठने लगे। वो दोनों खवातीन मुकम्मल पर्दे में इकट्ठी बैठी बातें कर रही थी, मगर जिसामत के लिहाज से एक जवान लड़की लग रही थी और दूसरी कुछ उम्र रसीदा। वो फौरन से आगे बढ़ता हुआ उनके पास आया ताकि उनसे पूछ सके कि रात के इस वक्त जब सब खवातीन अंदर हैं वो बाहर क्यों बैठी हैं। कि यकायक पीछे से आवाज आई, शहरयार भाई, आप तो शादी पर बुलाकर हमें भूल ही गए। आवाज जानी पहचानी थी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वो मास था। ओह, बहुत माजरत यार, तुम बाहर क्यों हो? अंदर खाना खाओ ना, वहां सर्व हो रहा है। हाँ बस, सब खैरियत है ना? शहरयार ने मास के कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। पीछे हाल के अंदर लड़कियों की आवाजें और कहकों का शोर उठ रहा था। शायद दूध पिलाई की रस्म हो रही थी जो शहरयार की खाला की बेटी नीलम और उसकी बहनें कर रही थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस नमाज पढ़कर आया था तो इधर ही बैठ गया। माज ने नजर चुराते हुए कहा। नमाज का नाम सुनकर शहरयार को शर्मिंदगी हुई। पता नहीं क्यों हम अपनी खुशी के मौक़ों पर सबसे पहले अपने रब को नाराज करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा रब हमारी खुशियां सलामत रखे। आज उसने शादी के कामों की वजह से एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अच्छा चलें, अब चलते हैं अंदर। शहरयार ने शर्मिंदगी छुपाते हुए मास का बाजू खींचते हुए कहा। नहीं यार, मैं अंदर नहीं आ सकता। क्यों मास? शहरयार हैरान हुआ।
آپ کو پتہ تو ہے میوزک اسلام میں حرام ہے، اوپر سے پھر یہ شادیوں کا کمبائن سسٹم، جوان لڑکے لڑکیاں وہ بھی اکٹھے، اور ان کے لباس، نظروں کانوں کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں۔ پھر ان چیزوں کا ڈائریکٹ اثر روح پر پڑتا ہے، ایمان پر پڑتا ہے، نماز خشوع سے خالی ہو جاتی ہے۔ مجھے اپنا ایمان سب سے عزیز ہے، اس لیے میں ان سب سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ معاذ نے اداسی بھرے لہجے سے کہا کہ جیسے اسے افسوس تھا کہ اس نوجوان نسل کی اس غفلت بھری زندگی پر، بے حیائی کے اس دور میں یوسف علیہ السلام کی کسی روش اختیار کرنے والے بازی جیت جاتے ہیں، خواہ ایمان کی حالت ہو، دلوں کی یا جنتوں کی۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں معاذ۔ شہریار نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی۔ ارے آپ کیوں معذرت کر رہے ہیں شہریار بھائی؟ کوئی بات نہیں، اچھے برے کا علم تو سب کو ہے نا۔ سب شیطان نے انہیں نفسیانی خواہشات میں مبتلا کر رکھا ہے، انہیں غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں پاکستان کے ان جوانوں کو دیکھتا ہوں نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان میں بہت پوٹینشل، بہت خیر رکھی ہے۔ دیکھو جو انسان کسی دوسرے انسان کی محبت میں سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ جان دینے کی حد تک جا سکتا ہے، مال کی محبت میں خود کو دن رات تھکا سکتا ہے، اولاد کی محبت میں راتیں جاگ سکتا ہے۔ سوچو اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جنت کو پانے کا شوق آ جائے، جہنم سے بچنے کا خوف آ جائے، تو کیوں نہ وہ اپنی زندگی اپنے رب کے نام کر دے گا؟ اس کی محبت میں خود کو تھکانے، رات کو جگانے، حتیٰ کہ جان دینے تک کو تیار ہو جائے گا۔ بس ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ مگر معاذ، کیا دوسرے ہی لوگ ان کو پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑیں گے؟ ہاں، دوسروں کو گہری نیند سے جگانے کے لیے پہلے تو انہی کو کوشش کرنی پڑتی ہے جو خود جاگ رہے ہوں، اور جو جاگنا نہ چاہے بار بار جگانے پر۔ شہریار نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں پھر بھی اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، البتہ ہدایت کا معاملہ تو وہ واقعی دو طرفہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ جنہوں نے جاگنا پسند کیا، انہوں نے غفلت کی زندگیاں چھوڑ دی، اپنے آپ کو اللہ کی راہوں میں وقف کر دیا، اپنے جسم اس کی رضا پانے میں گھلا دیے۔ مگر جنہوں نے جاگنے کو پسند نہ کیا، غفلت اور نفس پرستی کی زندگی میں رہنا چاہا، انہیں انبیاء کے پیغام، معجزوں، کتابوں تک کو فائدہ نہ دیا۔ کفار مکہ کی مثال سامنے ہے تمہارے، یعنی قصوروار تو پھر بھی انسان ہی ٹھہرا نا۔ بالکل وہی ٹھہرا۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اب چوائس تو انسان کی ہے نا۔ اب انسان کی چوائس کا امتحان ہوتا ہے، وہ کیا چوز کرتا ہے، دنیا اور اس کی فانی زندگی یا دین اور آخرت کی کامیابی۔ شہریار کے پاس مزید کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آتا ہوں۔ معاذ نے شہریار کے پیچھے کسی کو ہاتھ بلند کر کے اشارے سے کہا۔ شہریار نے اس کے اشارے کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے وہی برقع پہنی خاتون معاذ کی طرف متوجہ تھی۔ یہ آپ کے ساتھ تھیں؟ شہریار نے فوراً معاذ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، آپ بھول گئے، آپ نے مجھے فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا تھا، معاذ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ جی وہ میری والدہ اور بہن ہے۔ پھر وہ باہر کیوں ہیں؟ اندر امی اور سسٹر سے مل لیتی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ شہریار، جس سیزن سے میں باہر ہوں وہ بھی انہی وجوہات پر باہر بیٹھی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے معاذ، تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری فیملی دین پر عمل کرتی ہے۔ کاش میں بھی اپنی فیملی کو اس طرف لا سکتا تو آج یہ سب اندر نہ ہو رہا ہوتا۔ میرے باہر آنے کی وجہ بھی یہی فحاشی تھی، شہریار نے روحن سے لہجے میں کہا۔ شرمندگی کا ایک آنسو گر کر نیچے گھاس میں چھپ گیا۔ پیچھے حال میں چیخو کہکو اور تالیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر شہریار کو گلے سے لگا لیا۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ان کو بدل سکتا ہے، اسی سے مدد مانگو۔ شہریار معاذ کے گلے لگ کر بس سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ ندی کے کنارے سبز گھاس پر بیٹھی پانی میں نیلے آسمان اور اس میں تیرتے سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کا عکس دیکھ کر بہت محفوظ ہو رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی انگلیوں کو ندی کے پانی میں ڈال کر ہلاتی، جس سے پانی پر ارتعاش پیدا ہوتی تھی۔ آسمان کا بنا ہوا وہ خوبصورت سا عکس ہل جاتا تھا۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، اس کا وزن بہت گر چکا تھا، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مگر مسکراہٹ وہی گہری تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے بھی تھے اور آنکھوں میں موجود چمک اب بڑھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے دل کی گہری رازوں کی عیاں لگتی تھی، مگر ہر ایک کے پاس ایسی نگاہ نہ تھی کہ ان رازوں کی حقیقت کو پا سکے۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، چہرے پر نقاب ڈالے وہ اس باغ میں اکیلی بیٹھی تھی۔ پیچھے بہت دور
اس کے والدین بینچ پر بیٹھے اداس لہجے میں اس کو پیچھے سے باتیں کرتا دیکھ رہے تھے، مگر وہ اتنے دور تھے کہ فاطمہ کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن معصوم سی گڑیا پانی سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ میں نے سنا تھا کہ جب محبت ہوتی ہے تو ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کر محبت کی یاد آتی ہے، اس کی یاد میں لب خود ہی مسکراتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی محبت ہو گئی ہے اللہ۔ اب کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر مجھے آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی یاد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ 400 پھیلے اس وسیع نیلے آسمان کو دیکھ کر، آنکھوں کو بھاتی ہری گھاس کو دیکھ کر، ندی کے اس ٹھنڈے اور نیلے پانی کو دیکھ کر، آس پاس بکھرے ان رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر، ٹھنڈی گدگداتی ہوا، یہ سب مجھے آپ کی یاد ہی دلاتی ہے اللہ۔ ہاں اللہ، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ گہری ہوتی دلکش مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں سے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے سرگوشی کی۔ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں امی؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا اس کی بہن کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ وہ دیندار ہوتا تو اپنے گھر میں یہ سب بے حیائی ہونے دیتا؟ اینی، تم نے کسی کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اگر تمہارا بھائی اس رشتے کے حق میں نہیں ہے تو تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے اپنے بھائی کی پسند پر۔ نائلہ کی شادی کے 3 ماہ بعد شہریار کی والدہ نے شہریار کے مجبور کرنے پر ماس کے گھر آ کر قرۃ العین کا رشتہ مانگا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے شہریار کو نائلہ کی شادی پر دور سے دیکھا۔